معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: محمود کے حملوں کے اغراض و مقاصد۔ بعض مذہبی جوش سے سرشار مسلمان ہندوستان کے خلاف محمود کی مہموں کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں اور انہیں نور و ظلمت اور اسلام و کفر کی آویزش سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ محمود نے یہ تمام جنگیں اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے لڑی تھیں، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان جنگوں میں دنیا داری کا عنصر غالب اور مذہب کا عنصر برائے نام تھا۔ غزنی میں گو مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہ قرآن کے ارشاد کے مطابق اسلامی حکومت نہیں تھی، محض سلطنت تھی۔ محمود کی فوج کا غالب حصہ تنخواہ دار سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ وہ محض رضاکار نہیں تھے جو اسلام کی لڑائیاں لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ محمود کا مقصد اسلام نہیں بلکہ اپنی نوزائیدہ سلطنت کی حفاظت تھا، جسے جے پال کی طرف سے تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ محمود کی جنگیں جہاد کی اہم شرائط کو پورا نہیں کرتیں، اس لیے ان کو جہاد کا نام دینا قرآن کی اسپرٹ کے منافی ہے۔ انہیں کسی صورت میں جہاد نہیں کہا جا سکتا، لیکن محمود ایک ہوشیار اور بیدار مغز حکمران تھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تصادم سے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور عام اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی بت پرست اقوام توحید پرست مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے باندھ رہی ہیں۔ اسلام کے نام لیواؤں کو شمشیر بکف ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینی چاہیے۔ اس اپیل کا اثر خاطر خواہ ہوا۔ پرانے اور نئے مسلمان سب محمود کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور جب تک ہندو دھرم کا جھنڈا سرنگوں نہ ہوا ان کی تلواریں نیاموں میں واپس نہ گئیں۔ اس مقابلے میں ہندوؤں کی قومی عصبیت، جذبہ حب الوطنی اور مذہبی تعصب دنیا کی کسی دوسری قوم سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے غیر آریہ دشمنوں کو ہمیشہ ملیچ اور یون سمجھتے تھے اور اپنے دیوتاؤں سے ہمیشہ ان کی تباہی کی دعا مانگتے تھے۔ البیرونی کا بیان ہے کہ ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک جیسا کوئی اور ملک نہیں، نہ ان کی قوم جیسی کوئی اور قوم ہے، اور نہ ان کے مذہب جیسا کوئی اور مذہب ہے۔ کسی قوم کے علوم و فنون دوسروں کو سکھانے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں۔ اسی ضمن میں البیرونی لکھتا ہے کہ ہندو بہت متعصب لوگ ہیں۔ وہ دوسری قوموں کو بہت تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے وہ بالخصوص بہت خلاف ہیں۔ وہ ان کو ملیچ یعنی ناپاک سمجھتے ہیں اور ان سے کسی قسم کا میل ملاپ نہیں رکھتے۔ جے پال اور آنند پال نے بھی ہندوؤں کے ان خصائص سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان سے دھرم، بھارت ورش کی آزادی اور گو رکشا کے نام پر اپیلیں کر کے ساری قوم کو مسلمان یونوں یعنی غیر ملکی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ چنانچہ کم از کم 4 دفعہ سبکتگین اور اس کے نامور بیٹے محمود کو قریباً تمام شمالی ہند کی متحدہ فوج سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اس زمانے میں ہندوؤں کے مکان عام طور پر کچے اور گھٹیا قسم کے ہوتے تھے، لیکن مندر پتھر کے بنائے جاتے تھے اور وہ قلعوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہوتے تھے۔ ان مندروں میں نہ صرف دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی جاتی تھیں، بلکہ بعض راجے اپنے خزانے بھی حفاظت کے لیے ان قلعہ نما مندروں میں رکھ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ نظر و نیاز اور چڑھاووں کا روپیہ بھی ان مندروں میں بے انداز جمع ہو گیا تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر مسلمان حملہ آوروں کا رخ ان مندروں کی طرف ہوتا تھا، اور اسی لیے ہندوستان کے حکمرانوں کی افواج ان مندروں کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح دینوی اغراض کے لیے 2 قوموں کی آویزش دھرم، بدھ یا مذہبی جنگ کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ چونکہ ان جنگوں میں مسلمان عام طور پر کامیاب ہوتے تھے، اس لیے وہ مندروں میں جمع کی ہوئی دولت کو مال غنیمت سمجھ کر اٹھا کر لے جاتے تھے، اور 2 قوموں میں تصادم کی وجہ سے مندروں
اور بتوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا تھا۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہندو اور مسلمانوں کی ان جنگوں کی تہ میں سیاسی، ملکی اور اقتصادی مقاصد پنہاں تھے، لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے انہیں مذہبی رنگ دے دیا جاتا تھا، اور یہ گرد دونوں قوموں کو لڑانے کے لیے اب تک بڑی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ محمود نے ہندوستان پر پے در پے کئی حملے کیے۔ وہ سردی کے موسم میں یہاں آ جاتا تھا اور گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے مال و متاع سے لدا ہوا اپنے ملک میں واپس چلا جاتا تھا۔ اس سے بہت سے تنگ نظر اور کوتاہ بین مورخوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محمود بحیثیت ایک ڈاکو یا قزاق کی سی ہے جو ہر سال ہندوستان پر ڈاکہ ڈالتا تھا اور لوٹ کے مال سے لدا ہوا اپنے ملک کو واپس چلا جاتا تھا۔ یہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج سے چند سال قبل تک دنیا میں بین الاقوامی قانون کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی ملک کی آزادی محفوظ نہیں تھی، سب جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے اصول پر عمل کرتے تھے، جس کا زور چلتا تھا وہ کمزور کو اپنے آگے لگا لیتا تھا۔ غرض جنگل کا قانون ہر طرف رائج تھا، یا یوں کہو کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی تھی اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ قدیم اقوام یونانی اور رومی سب اسی اصول پر کاربند تھے۔ وہ بلا وجہ اور بلا اطلاع دوسری قوموں پر حملہ کر کے ان کی آزادی کو سلب کر لیتے تھے، نوجوانوں کو تہ و تیغ کر دیتے تھے، عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیتے اور ان کے مال و متاع پر قبضہ کر لیتے، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ یونانیوں، رومیوں اور دوسری فاتح اقوام کا یہی حال تھا۔ جلتے ہوئے شہر، لاشوں کے ڈھیر، زخمیوں کی آہ و بکا فاتح قوم کے مظالم کی داستان زبان حال سے بیان کرتے تھے۔ ملتان اور جھنگ کے درمیان ملوئی قبائل ملی جاٹ سے لڑتا ہوا سکندر اعظم مجروح ہوا تو اس نے انتقام لینے کے لیے اس شہر کے تمام مرد و زن اور بچوں کو تہ و تیغ کر دیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ پچا دی۔ محمود نے ہندوستان کی جنگوں میں بیسیوں زخم کھائے، لیکن اس نے اپنے زخموں کا انتقام کسی راجدھانی کی تباہی یا لوگوں کے قتل عام سے نہیں لیا، یہاں تک کہ وہ کسی ہندو عورت کی عصمت پر بھی آنچ آنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے مقابلے میں خود آریاؤں نے مفتوحہ اقوام سے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ان کی راجدھانیوں کے تختے الٹ دیے، ان کی عورتوں کو چھین لیا، ان کی تہذیب و تمدن کو تباہ و برباد کر دیا، مردوں کو تہ تیغ کیا، جو ان کے ہاتھ آئے انہیں شودر اور غلام بنا لیا، جو ان کے ہاتھ نہ آئے انہوں نے پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر پناہ لی۔ ان ستم رسیدوں کی اولاد اب تک حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہی ہے۔ خود ہندو مورخوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم زمانے میں ہندو راجے بھی شکست خوردہ دشمن سے کسی قسم کی نرمی کا سلوک روا نہ رکھتے تھے۔ وہ ان کو شکست دے کر ان کے شہروں اور دیہات کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، ان کے مال و متاع کو لوٹ لیتے تھے، مردوں کو قتل اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں پرتگیز اور اہل ہسپانیہ امریکہ گئے تو انہوں نے بھی پیرو، چلی اور میکسیکو کے باشندوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آریاؤں نے بھیل، گونڈ، سنتھال اور دراوڑ قوموں سے کیا تھا۔ انگریزوں کے عروج کا ستارہ چمکا تو ان کے ملاحوں نے پرتگال اور اسپین کے جہازوں کو جو مال و دولت سے لدے ہوئے امریکہ سے واپس آتے تھے اعلانیہ لوٹنا شروع کر دیا، اور اس لوٹ کے مال سے انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول کو بھی حصہ ملتا تھا۔ لیکن آج کوئی شخص ڈریک، ریلے، فریبشر اور ہانکس کو ڈاکو اور قزاق نہیں کہتا۔ انگریزوں کا سلوک یہاں کے حکمرانوں سے بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ انگریز بلا وجہ یہاں کی ریاستوں پر حملہ کر کے ان کا سامان جنگ چھین لیتے تھے، تاوان جنگ کے بہانے ان کا خزانہ خالی کر دیتے تھے اور ان پر ایسی ذلیل کن شرائط عائد کرتے تھے کہ بیچارہ لدے ہوئے اونٹ کی طرح بلبلا اٹھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک ریاست پر انگریزوں نے بلا وجہ حملہ کر دیا، راجہ کو شکست ہوئی، آخری فاتح اور مفتوح صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ راجہ انگریزی جرنیل سے کہتا تھا کہ تم نے بلا وجہ ہم پر
حملہ کیا تھا۔ انگریزی جرنیل کہتا تھا کہ حملے کی ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی تھی۔ آخر انگریزی جرنیل جھنجھلا کر بولا، راجہ صاحب اس بات کو چھوڑو کہ جنگ میں پہل کس نے کی۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تم اس جنگ میں شکست کھا گئے اور ہم فتح یاب ہوئے ہیں؟ اس پر راجہ صاحب نے یہ کہہ کر کہ اچھا ہماری ریاست گئی اور تمہارا دھرم اور ایمان گیا، ریاست انگریزوں کے حوالے کر دی۔ ہندوستانی ریاستوں سے انگریز ہمیشہ اسی قسم کا سلوک کرتے تھے۔ 1857 کی جنگ میں انگریزوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے جھانسی اور دہلی کے شہروں کو، جو انگریزی کی مخالفت کے مرکز تھے، فوج کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ان شہروں کے مردوں، عورتوں اور بچوں کا جو حال ہوا، اس کو پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور 1839 میں نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کے چند محلوں کی تباہی گرد ہو کر رہ جاتی ہے، اور 1839 میں نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کے چند محلوں کی تباہی گروہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ دور کیوں جائیں؟ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ان جنگوں میں کون سے بین الاقوامی قانون کی پابندی کی گئی؟ وہ کون سے مظالم تھے جو متحاربین نے ایک دوسرے پر روا نہیں رکھے؟ اور وہ کون سے ذرائع تھے جو فاتحین نے مفتوح اقوام کی اقتصادی حالت کو تباہ کرنے اور ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے؟ جو لوگ محمود کو حذف ملامت بناتے ہیں وہ اپنی قوم کی تاریخ کی ورقرانی نہیں کرتے۔ جو لوگ غزنی کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے۔ جو لوگ اس جلیل القدر تاجدار کے قصر شاہی پر اینٹیں پھینکتے ہیں وہ پہلے اپنے شیش محل کی حفاظت کا سامان نہیں کرتے۔ ابتدا میں غزنی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، بعد میں زابلستان، کابل، قندھار اور خراسان کے علاقے بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس کی آبادی بہت کم اور ذرائع آمدنی بہت محدود تھے۔ یہاں کے حکمران سبکتگین اور محمود کسی بڑی حیثیت کے مالک نہیں سمجھے جاتے تھے، اور وسط ایشیا کے ترک سردار ان کے مغربی اضلاع پر حملے کر کے انہیں ہمیشہ مصروف کار رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جے پال اور انند پال کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ گو، کابل اور لمنان، جلال آباد کے علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس کے باوجود خیبر سے لے کر دریائے ستلج تک کے تمام علاقے ان کے ماتحت تھے۔ آبادی بھی کافی تھی اور ذرائع آمدن بھی کچھ کم نہ تھے۔ جے پال اور آنند پال کا ہندوستان کے بڑے بڑے حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ محمود کے مقابلے میں انہیں سینہ سپر دیکھ کر ہندوستان کے بے شمار راجے اور مہاراجے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور محمود کا مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ ابتدا میں محمود کی فوج بھی کچھ زیادہ منظم نہیں تھی، سامان جنگ بھی معمولی قسم کا تھا۔ جے پال اور آنند پال کے مقابلے کے لیے وہ افغان، ترک، ایرانی اور ترکمان قبائل کے جاں بازوؤں کو لے کر چل کھڑا ہوا تھا، اور پہاڑوں اور دریاؤں کے سینوں کو چیرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے برعکس جے پال اور انند پال ایک وسیع سلطنت کے مالک تھے جو خیبر سے لے کر دریائے ستلج تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت بڑے دلیر اور جنگ جو قبائل کا مسکن تھی۔ یہاں کے لوگ بہادری میں محمود کے سپاہیوں سے کسی صورت کم نہ تھے۔ آبادی بھی کافی تھی، ذرائع آمدنی بھی محمود کی ریاست سے زیادہ تھے۔ جے پال اور انند پال دونوں محمود کی فوج سے زیادہ فوج میدان جنگ میں لاتے رہے۔ اس کے علاوہ جنگی ہاتھی بھی فوج کے ہمراہ ہوتے تھے جن کا مقابلہ محمود کے سپاہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کی جسمانی حالت بھی اچھی تھی، وہ قداور اور قوی ہیکل تھے اور ہر قسم کی محنت و مشقت کو برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے اسلحہ جنگ محمود کے اسلحہ جنگ سے کسی صورت ناقص نہ تھے۔ گھوڑے بھی اعلیٰ قسم کے تھے اور افغانستان کے گھوڑوں سے کسی صورت کم نہ تھے۔ لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی اپنے ملک کی خاطر ہر قسم کی قربانی پر آمادہ رہتی تھیں۔ ان لوگوں میں ضرورت کے وقت اکٹھے ہو کر دشمن کے مقابلے کی صلاحیت بھی تھی، چنانچہ وہ 20-25 برس تک متحد ہو کر محمود کا مقابلہ کرتے رہے۔ فی الحقیقت یہ ان لوگوں کے خلاف تھے جنہوں نے سکندر اعظم کا قدم قدم پر نہایت پامردی
اور مردانگی سے مقابلہ کیا تھا اور کئی مارکوں میں اس کی فوج کے دانت کھٹے کیے تھے۔ ہندوؤں میں مذہبی جوش کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کو ملیچ اور اچھوت سمجھتے تھے اور انہیں تباہ و برباد کر کے کابل اور غزنی پر بھی قبضہ کرنے کا عزم کیے بیٹھے تھے۔ اس عزم میں وہ سب یک زبان اور متحد تھے۔ ان میں کوئی ایسا شخص بھی نظر نہیں آتا تھا جس نے قوم کے ساتھ غداری کی ہو اور اپنے مفاد کو قوم اور دھرم کے مفاد پر ترجیح دی ہو۔ یہ خیال عام طور پر پھیلا ہوا ہے کہ 10ویں صدی کے اخیر میں ہندوستان ہزاروں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور یہ ریاستیں ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں۔ اس لیے جے پال اور محمود کو ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آئی اور انہوں نے یکے بعد دیگرے سب راجاؤں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ ہندو راجاؤں نے کم از کم 4 بار متحد ہو کر سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کا مقابلہ کیا۔ المگان کی جنگ میں پنجاب کے علاوہ ہندوستان کے سینکڑوں راجے جے پال کے جھنڈے تلے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جے پال نے شکست کھائی اور وہ اپنا سا منہ لے کر واپس چلا آیا۔ اس کے بعد آنند پال نے اٹک کے شمال میں ہزروں کے قریب ٹڈی دل فوج کے ساتھ محمود کا مقابلہ کیا۔ اس فوج میں شمالی ہندوستان کے تمام بڑے بڑے راجے شامل تھے، لیکن محمود کے مقابلے میں ان کی کوئی پیش نہ گئی اور انہوں نے شکست کھائی۔ اس کے بعد محمود نے کنوج، گوالیار، کالنجر اور ارد گرد کے راجاؤں کی متحدہ فوج کو بار دیگر شکست دی اور انہیں اپنا باج گزار بنا لیا۔ چوتھی دفعہ محمود نے سومنات پر گجرات، مالوا اور ارد گرد کے تمام راجاؤں کو شکست دے کر پسپا کر دیا۔ ہندوؤں کا اتحاد ان کی ٹڈی دل فوج اور لامحدود ذرائع ان کے کسی کام نہ آئے۔ اس وقت محمود کوئی بہت بڑی سلطنت کا مالک نہیں تھا اور نہ اس کے ذرائع لامحدود تھے۔ فی الحقیقت اس کی سلطنت جے پال اور آنند پال کی سلطنت سے بھی چھوٹی تھی اور اس کے ذرائع آمدنی 0 کے برابر تھے۔ جے پال کابل سے لے کر ستلج تک تمام ملک کا مالک تھا۔ اس کی فوج میں کابل اور صوبہ سرحد کے غیر مسلم افغانوں کے علاوہ پنجاب کے تمام جنگجو قبائل شامل تھے۔ یہ حقیقت میں کابل، پشاور اور پنجاب کے جنگجو قبائل کی غزنی کی چھوٹی سی ریاست سے جنگ تھی، جس کے ذرائع آمدنی محدود اور آبادی بہت تھوڑی تھی۔ کنوج کی ریاست تو جے پال اور آنند پال کی ریاست سے بھی زیادہ وسیع اور طاقتور تھی۔ کالنجر کے ارد گرد 7 بڑے بڑے قلعے تھے جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ راجا کے پاس 4 بڑے عساکر تھے جو سارے ملک کا چکر کاٹتے رہتے تھے۔ یہ لشکر اس قدر بڑے اور طاقتور تھے کہ ان سے ملتان اور سندھ بڑی آسانی سے فتح کیے جا سکتے تھے۔ غزنی تو کسی گنتی اور شمار میں بھی نہ تھا۔ اس کے بعد کالنجر اور گوالیار کی ریاست تھی۔ یہ اتنی بڑی اور طاقتور تھی کہ تنہا غزنی کو فتح کر سکتی تھی۔ ان سب کے مقابلے میں غزنی کی چھوٹی سی ریاست تھی جس کی آبادی، ذرائع آمدنی اس سے بھی کم تھی۔ اس کے باوجود محمود نے ہندو راجاؤں کے خلاف ایسی شاندار فتوحات حاصل کی جن کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو لوگ کوہ ہمالیہ سے لے کر راس کماری تک تمام ہندوستان کو محمود کے مقابلے میں لانے کے متمنی ہیں، وہ حقیقت میں چونٹی کے مقابلے میں ہاتھی کو لڑانا چاہتے ہیں اور پہاڑی بلی کا مقابلہ شیر نیستان سے کرانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ تمنا بذات خود محمود کی بزرگی اور عظمت کی دلیل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام خوبیوں اور صلاحیت کے باوجود ہندوؤں کو میدان جنگ میں بار بار شکست کیوں ہوئی، اور وہ اپنی تمام تر تیاریوں، فوج اور سامان جنگ کی کثرت، مذہبی جوش اور صلاحیتوں کے باوجود مسلمانوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیوں نہ کر سکے۔ ایک رائے کے مطابق ہندوؤں کی شکستوں اور مسلمانوں کی پہم ظفر مندیوں اور کامرانیوں کے اسباب دونوں قوموں کے سپہ سالاروں کے کریکٹر میں مضمر ہیں۔ اور آنند پال بے اندازہ سامان جنگ اور بے شمار فوج تو رکھ سکتے تھے، لیکن ان میں فوج کو لڑانے کی اہلیت نہیں تھی۔ جے پال سوچے سمجھے بغیر منہ اٹھائے
فوج کو لمغان کے میدان میں لے گیا، لیکن اسے کسی پلان کے تحت لڑا نہ سکا۔ آخر برف سے ٹھٹرے ہوئے سپاہیوں کو موت کے منہ میں دے کر خود لاہور واپس چلا آیا۔ اس کا بیٹا انند پال بھی فنون جنگ میں کچھ زیادہ ماہر معلوم نہیں ہوتا۔ پورس نے سکندر اعظم کو اپنی ریاست کی سرحد یعنی دریائے جہلم پر روکنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن چابک دست حملہ آور کے مقابلے میں اس کی پیش نہ گئی۔ دریا کے اس طرف بھی وہ اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ سکندر کا نہایت بے جگری سے مقابلہ کرتا رہا اور اس وقت تک ہتھیار نہ ڈالے جب تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو کر بے ہوشی کی حالت میں زمین پر نہ گر پڑا۔ اس کے برعکس ہزروں کے میدان میں انند پال کا ہمیں کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا۔ پنجاب کے سرفروش کھوکر آخر تک اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، لیکن اپنی جان کو خطرے میں دے کر انند پال کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا۔ اس کے برعکس محمود ایک عدیم النظر سپہ سالار تھا۔ فوج کو لڑانے کا جوہر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ فنون حرب سے اس کی واقفیت بے مثال تھی۔ وہ موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ وہ دشمن کی کمزوریوں کو بھانپ کر اپنے محفوظ دستے سے اس زور سے حملہ کرتا تھا کہ انہیں فرار ہونے کے سوا اور کچھ نہ سوچتا تھا۔ وہ میدان جنگ میں خود تلوار لے کر گھس جاتا تھا اور دشمن کے پرے کے پرے الٹ کر رکھ دیتا تھا۔ سکندر اعظم جنگ میں صرف 2 دفعہ مجروح ہوا، لیکن محمود کے جسم پر 72 زخموں کے نشان تھے۔ اس کو اس پہ باکی اور مردانگی سے لڑتے دیکھ کر اس کے سپاہی اور بھی دلیری سے لڑنے لگتے تھے تاکہ میدان جنگ ان کے ہاتھ میں رہے۔ محمود کے سے جری سپاہی، کار آزمودہ جرنیل، علوم و فنون کی سرپرستی کرنے والے حکمران اور قوموں کی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے والے تاجدار کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ محمود تخت پر بیٹھا تو غزنی چند صد جھونپڑیوں کا شہر تھا۔ 33 سال بعد اس کا انتقال ہوا تو غزنی عالیشان محلات کا شہر تھا، علماء و فضلاء کا مسکن تھا۔ اس کے گلی کوچوں میں علم و عرفان کی نہریں بہتی تھیں اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید کا بغداد شرم اور احساس کمتری سے سر جھکا لیتا تھا۔ لیکن غزنی اب پھر بھی دستور سابق مٹی کا ڈھیر تھا، جھونپڑیوں کا بے جان تودہ ہے، لیکن محمود اور اس کی روح غائب ہے۔